النبي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون من المال حبا جما وقال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وقال عليه الصلاة والسلام يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام نصف يوم وقال عليه الصلاة والسلام ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة وقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وزد فيما عند الناس يحبك الناس وقال عليه الصلاة والسلام أول إصلاح هذه الأمة اليقين والزهد وأول فسادها البخل والأمل قال سفيان ليس الزهد في الدنيا بلبس الغليظ والخشن وأكن الجشب إنما الزهد في الدنيا قصر الأمل صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگ اور دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے چند آیت کریمہ اور احادیث شریفہ تلاوت کی ہیں۔ اس کا جو مضمون ہے وہ زہد کے بارے میں ہے۔ زہد کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں انسان جب دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ حساس نہ ہو اور آخرت کے معاملے میں زیادہ حساس ہو، بالخصوص جب مقابلہ دنیا اور آخرت میں آ جائے تو وہ آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کو ترجیح نہ دے، یہ زہد ہے۔ بہت سارے لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سے چاہتے ہیں کہ شاید ہم دنیا بالکل استعمال نہ کرے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے۔ اگر مسلمان نہ ہو تو دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود نہیں رہے گا، اس وقت بالکل کائنات کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کو اللہ پاک نے ہمارے لیے پیدا فرمایا، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے وہاں بھی بہت کچھ بنایا۔ جنت کافر کے لیے، جنت مسلمان کے لیے، وہاں جو عظیم نعمتیں ہیں اللہ جل شانہ کی، جس کی تھوڑا سا جھلک ان آیت مبارک میں دکھائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور تمہارے لیے اس جنت کے اندر ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارا جی چاہے گا، اور ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم منہ سے مانگو گے۔ اب کون سی چیز رہ گئی؟ دنیا کے اندر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم من چاہی چیزوں کو حاصل کر سکیں، تو دنیا اس کے لیے نہیں۔ مکمل بات یہی ہے کہ دنیا اس چیز کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہاں من چاہی چیز نہیں مل سکتی، یہاں منہ مانگی چیز بھی نہیں مل سکتی۔ یہاں یہ جتنا ملتا ہے اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جائز ہے تو ضرورت کے مطابق لے لو، اور ناجائز ہے تو بالکل نہ لو۔ اور خدا نخواستہ اگر مقابلہ آ جائے آخرت اور دنیا کا، پھر اس وقت میں آخرت کو ترجیح دو، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا ہے تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو، اس دنیا کی زندگانی کو، حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ترجیح آخرت کو دینی چاہیے۔ آخرت کو جب ترجیح دی جاتی ہے دنیا کے مقابلے میں، یہ زہد ہے۔ اور اگر دنیا کو ترجیح دی جائے گی آخرت کے مقابلے میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہرس ہے اور زہد کے خلاف ہے۔ ایک بادشاہ
اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو بہت عجیب طریقے سکھا دیتے ہیں سمجھانے کے. ایک بادشاہ کے پاس ایک فقیر آیا, اللہ والا تھا, آ کر اس نے کہا السلام علیکم یا ایھا الزاہد, اے زاہد تم پر سلام ہو. بادشاہ نے وہ بات محسوس کیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے زاہد کہا, یہ کس کاتے میں کہا؟ میں آپ کو زاہد نظر آ رہا ہوں. زاہد کے بارے میں تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اس کے پاس کوڑی بھی نہیں ہوگی اور اس طرح ہو اس طرح. انہوں نے بہت صاف بات بتائی, فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں یا آخرت کی؟ اب مسلمان تو تھا ہی, مسلمان تو تھا, اس وجہ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کی نعمتیں زیادہ ہے, تو یہ کہہ دیا کہ آخرت کی زیادہ ہے. پھر فرمایا بادشاہ سلامت, آپ نے دنیا کی نعمتوں کو لیا یا آخرت کی نعمتوں کو؟ آپ پکڑے گئے. انہوں نے کہا جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دے, آپ نے میری اصلاح فرما دی. تو اصل میں یہی بات ہوتی ہے. یہی بات ہوتی ہے. اگر یہ بات کوئی سمجھ جائے تو وہ ظاہر ہے. ایک دفعہ خاتم اسم رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, ایک مفتی صاحب کے ہاں چلے گئے. ان دنوں علماء کی بڑی شان ہوتی تھی, علماء کی بڑی قدر ہوتی تھی. کبھی کبھی حکومتی سپورٹ بھی ہوتا تھا, کبھی لوگ بہت زیادہ خدمت کرتے تھے, لہذا جو بڑے علماء ہوتے تھے ان کے گھروں میں بڑی فراوانی ہوتی تھی. تو وہ بہت زبردست فانوس اور قالین اور پردے اور کیا ساری چیزیں لگی ہوئی تھی. خاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ مہمان ہو گئے. آگے انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آپ سے ضرور وضو سیکھنا ہے, آپ مجھے وضو سکھا دیں, اگر کوئی غلطی ہو تو مہربانی کر کے بتا دیں. انہوں نے کہا چلو میرے سامنے وضو کر لیں. جب انہوں نے وضو شروع کیا تو اپنے چہرے کو 4 دفعہ پانی ڈالا, تو وہاں روک دیا, کہتے حضرت یہاں رک جائے. میں نے کہا کیوں حضرت؟ آپ نے 4 دفعہ پانی ڈالا ہے چہرے پہ. جی تو یہ تو سنت کے خلاف ہے. کیا ہو گیا اس میں, مسئلہ کیا ہے؟ کہ یہ اسراف ہے, 3 سے زیادہ اسراف ہے. فرمایا اچھا یہ اسراف ہے. تو اس طرح ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے, اچھا یہ اسراف ہے, اچھا یہ اسراف ہے, اچھا یہ اسراف ہے, اور مسلسل ایک اور چیزوں کو دیکھ رہا ہے. پوچھ کے سمجھ گیا مفتی صاحب کہ بات کیا کرنا چاہتے ہیں. کہ حضرت جزاکم اللہ, آپ نے میری اصلاح فرمائی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے. اصل میں یہی بات ہوتی ہے. ہم لوگ ضرورت کے مطابق چیز لے لیں, سبحان اللہ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر ضرورت سے زائد ہو تو پھر ٹھیک نہیں. ایک دفعہ اس طرح ایک زاہد فقیر حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تھے. امام صاحب بڑے عالم, امام صاحب کے اندر دونوں شان جمع تھی. حضرت صوفی بھی تھے اور امام بھی تھے فقہ کے. تو دونوں طرف کے لوگ آتے تھے, صوفیاء بھی آتے تھے, علماء بھی آتے تھے. تو ایک عالم ان کے ساتھ بیٹھے اور یہ فقیر جو ان کے مطلب ظاہر ہے جاننے والے تھے وہ بھی آ گئے. اب اس عالم صاحب کو پتہ نہیں کیا وہ فکر ہوئی کہ وہ ان کو ذرا تنگ کرنے کے موڈ میں ہو گیا, کہ ذرا چھیڑنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا حضرت آپ صرف ذکر کرتے ہیں یا کچھ دین کے مسئلے بھی جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں تھوڑا بہت تو جانتا ہوں. اچھا یہ بتائیں زکوٰۃ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنے میں محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے عرض فرمایا, ساتھ وہ اس عالم امام سے, مہربانی کر کے ان کو نہ چھیڑو, پھنس جاؤ گے, ان کو نہ چھیڑو. وہ سمجھ نہیں رہے تھے اس بات کو. انہوں نے کہا بھائی پھنس جاؤ گے, آپ نہ چھیڑیں ان کو. تو خیر انہوں نے پوچھا زکوٰۃ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا مالداروں کی یا فقیروں کی؟ عجیب, حیران ہو گئے. نے کہا مالداروں کی زکوٰۃ تو ہم نے سنی ہے, فقیروں کا زکوٰۃ کہاں سے آ گئی؟ ہاں جی. انہوں نے کہا چلو آپ پہلے مالداروں کی بتا دیں. مالداروں کو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہول اینڈ ہول, پورے سال میں
ایک دفعہ فرض ہوتا ہے اگر نصاب کے برابر ہو اور 2.5% ہوتا ہے. اچھا تو پھر فقیروں کی بتاؤ. فقیروں کی یہ کہ سارا خیرات کر لے اور اس بات پہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے کہ اتنا جمع کیوں کیا تھا. ہاں جی, انہوں نے کہا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب ظاہر عالم تو دلیل چاہتا ہے نا, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل. ہائے ہائے, حیران ہو گئے. امام صاحب نے کہا آپ جواب دو نا, ہم جواب دو. پھنس گئے نا. میں نے کہا تھا نا ان کو نہ چھیڑو. مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو بہت مرتبے دیے ہوتے ہیں. ابھی حدیث شریف آپ کے سامنے گزری ہے لیکن ترجمہ نہیں ہوا, وہ ترجمہ اس کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقیر یعنی تنگ دست لوگ جنت میں امیروں سے 500 سال یعنی آدھے دن پیشتر داخل ہوں گے. اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں استثناء نہیں ہے. بعض مالدار ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو جائیں گے, جی پہلے جائیں گے. مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جو کچھ بھی کریں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. 3 دفعہ الحمدللہ اپنے پیسوں سے جنت خرید چکے تھے. آپ سے فرما دیں کون ہے جو جنت کو خریدنا چاہے, یہ کام کر لے. اور عثمان رضی اللہ عنہ آگے ہوتے, 3 دفعہ جنت خرید چکے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ والوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو مالدار تھے لیکن ان کا مال اللہ کے لیے تھا, ان کا مال اپنے ذات کے لیے نہیں تھا. لیکن ایسے لوگ بہت توڑے. زیادہ تر جو مالدار ہوتے ہیں جتنی مالداری بڑھتی ہے مال کے ساتھ محبت بڑھتی ہے. حتیٰ کہ جتنے مالدار ہیں وہ کچھ نہیں دے سکتے, غریب لوگ خیر کا موقع پر دے دیں گے, مالدار لوگ نہیں دے سکتے. تو یہ کیا ہے, دنیا کے ساتھ محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کے پاس اگر ایک وادی سونے کی ہو تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کے پاس دوسری وادی سونے کی آ جائے. تھوڑا سا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی فیکٹری میں ملازم کو جلدی نیند آتی ہے سکون کی یا اس کے فیکٹری کے مالک کو؟ فیکٹری کے مالک کو نہیں آتی, کیونکہ ایک طرف وہ 1 سے 2 بنانے کے چکر میں ہوتا ہے اور 2 سے 3 بنانے کے چکر میں ہوتا ہے, اور تیسرا ہے کہ اس کی فکر ہوتی ہے کہ فلاں کام خراب نہ ہو جائے, فلاں کام خراب نہ ہو جائے, فلاں کام خراب نہ ہو جائے. اسی میں لگا رہتا ہے. بس اسی طرح دوڑ لگی ہوتی ہے اور اسی دوڑ میں چلے بھی جاتے ہیں. اس وجہ سے مالدار لوگ نہیں مطلب اس سلسلے میں چلتے. ورنہ طریقہ بہت آسان ہے, مالداروں کے لیے بھی بہت آسان ہے. مالدار لوگ شکر کریں, غریب لوگ صبر کریں, دونوں فائدے میں. اگر مالدار شکر کرے تو ان کی نعمت مزید بڑھے گی اور اللہ بھی راضی ہوگا. واللہ یحب الشاکرین, اور اللہ پاک شکر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں, لہذا اللہ پاک کے محبوب بن جائیں گے. لیکن کبھی مالداروں سے شکر سنے بہت کم ہے, لیکن بہت کم. ہمیشہ اسی میں ہوگا کوئی یہ مصیبت ہے اور یہ مسئلہ ہے, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. لیکن غریب میں آپ کو بہت زیادہ دکھا سکتا ہوں جن کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے, دوسرے وقت کا پتہ نہیں, کہتے اللہ کا شکر ہے جی کھانے کو دے دیا. وہ غریبی کی روٹی کو کھا کر وہ شکر ادا کرتے الحمدللہ. ہاں جی, اصل وجہ یہ ہے کہ نشے ہوتے ہیں مختلف. دولت بھی ایک نشہ ہے, پوسٹ بھی ایک نشہ ہے, خاندانی وجاہت بھی ایک نشہ ہے, حسن بھی ایک نشہ ہے, کمال بھی ایک نشہ ہے. یہ نشے ہیں, اور جب انسان کے یہ نشے ہوتے ہیں تو اس وقت کسی کی نصیحت وہ نہیں سنتا, کسی کی جو مطلب اچھی بات ہوتی ہے وہ پسند نہیں کرتا, وہ اپنے میں مگن ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بڑے بڑے
لیڈر ہوتے ہیں یا یہ جو کرکٹ کے بڑے ہوتے ہیں یا یہ ایکٹر شیکٹر جو ہوتے ہیں یا دوسرے جن کے طوطی بول رہا ہوتا ہے، ادھر بھی جائے تو لوگ پیچھے، ادھر بھی جائے تو لوگ پیچھے، وہ تو یقین جانے سے جس ہواؤں میں اڑ رہا ہوں نیچے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. آپ کوئی بات تو ان کے ساتھ کر کے دیکھیں، وہ بات سنتے ہیں؟ بات ہی نہیں سنتے. اس وقت اس نشے میں مست ہوتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ جب وہ نشہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اب میرے پاس آئے لے کوئی لوگ، لے پھر اس وقت لوگ ہی نہیں جاتے. ادھر آپ تھوڑا سا جائیں ویسٹیج کی طرف، کوئی جنرل کرنل ریٹائرڈ، وہ ایک سٹک لیے ہوئے اکیلا واک کر رہا ہوگا. ہاں جی، اس وقت وہ چاہتے ہیں لوگ آئے ہمارے پاس، پھر اس وقت لوگ نہیں جاتے. ہاں جی، اور جس وقت ان کا طوطی بول رہا ہوتا ہے اس وقت کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. ایسا نشہ ہوتا ہے. تو حالانکہ بات کیا ہے، یہ نشہ بہت جلدی اترنے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، سب لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا موت تو ہے ہی، اور بعض دفعہ موت سے پہلے بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اس کا پتہ نہیں چلتا. بہت کم خوش نصیب لوگوں کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ ذرا سن لے اور ذرا سمجھ لے کہ آخر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ نصف دن یعنی 500 سال غریب لوگ مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. یہ ایک عام حکم ہے، استثناء ضرور ہے ان لوگوں کی جو مالدار بھی ہوں لیکن سمجھدار بھی ہوں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ کو یعنی میری خوشی کو کمزوروں کی دلجوئی میں تلاش کرو، کیونکہ کمزوروں کی وجہ سے تم کو بھی رزق دیا جاتا ہے، یا یوں فرمایا کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے. کمزور لوگ کون ہے؟ کمزور لوگ وہ جن کا کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں نہ خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے. ہاں جی، وہ جن کا کوئی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخفی مدد ہوتی ہے. اور مدد کسی ذریعے سے کی جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ کسی ذریعے سے اس کی مدد ہو رہی ہو اور اس ذریعے سمجھ لے کہ مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے دیا جا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. ضیاء الحق جیسے بھی تھے لیکن ان میں یہ بات خوبی تھی کہ ان کی بیٹی تھی ایک معذور زینی لاس، اس کو اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتے تھے اور کہتے کہ میری مدد اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، مجھے اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، یہ فرماتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے، مثلا بچپن میں کوئی معذور ہے، والدین کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہی تو ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. خاندان میں اگر کوئی غریب ہے آپ کے لیے ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک، اللہ تعالیٰ کی رضا کی. ہاں جی، کوئی اور پڑوس میں کوئی غریب ہے تو آپ کے لیے ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے کا. بس اگر آپ ان کی خدمت کر لیں، ان کی دلجوئی کر لیں، بعض دفعہ ایک کلمہ خیر سے وہ ان کا دل خوش ہو جاتا ہے اور آپ کا کام بن جائے گا. دیکھیں اللہ پاک تو اتنے مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ایک رنڈی تھی، روایت میں موجود ہے یہ بات، ایک رنڈی تھی، وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ کتا جو ہے یہ پیاس سے اس کا زبان نکلی ہوئی ہے اور بہت بری حال میں. اس کے پاس اور کچھ تو نہیں تھا لیکن اس کا جو جوتا تھا یعنی بوٹ نما جوتا ہوگا، اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اس کو باندھا اور اس کو نیچے کنویں کے اندر لٹکا دیا. کنویں کے پانی تک پہنچ گیا وہ اور اس کو بھر کے لے آیا اور اسے اس کتے کو پانی پلا دیا. اللہ پاک نے اس وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. تو اللہ تو بہت مہربان ہے، اللہ پاک اپنے مخلوق پر بہت مہربان ہے. آپ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے میں بیمار ہو گیا تو میرے عیادت کے لیے نہیں آیا. ہاں جی، میں جو ہے نا غریب ہو گیا تھا تو نے میرے مدد نہیں کی، میں ایسا تھا. میں تو وہ انسان کہے گا یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا تھا، تو کیسے غریب ہو سکتا تھا. اللہ پاک فرمائے میرا بندہ غریب ہو چکا تھا، میرا بندہ بیمار ہو چکا، تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو اس کے پاس نہیں گیا، ورنہ مجھے ادھر ہی پاتے. مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے کچھ دیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو رحمت والی چیز عنایت فرمائے. اللہ نے اگر کسی کو کچھ دیا ہوا ہے اور اس کا موقع آ گیا اور اللہ جل شانہ نے آپ کو موقع دے دیا
اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کر لیں، کتنی بڑی بات ہے۔ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میں نے بھی عرض کیا 3 دفعہ جنت خریدا، تو یہ پیسے ہے تھے نا، کر لیا نا، تو موقع دے دیا اللہ پاک نے۔ اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ موقع ضرور دیتا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع ملا نہیں تھا، موقع ضرور دیتا ہے، لیکن دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کیا کرتا ہے۔ اس وجہ سے جو کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر ضرور رحم کرنا چاہیے، بالخصوص اگر وہ ہمارے ڈیپینڈنٹ ہو، پھر تو بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا تو ہمارے اوپر ہی حق ہے۔ ہاں جی، اس کے لیے تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے آدمی کو دیکھو جس کو دنیا سے بے رغبتی اور کمگوئی کی عادت دی گئی ہو تو اس کے پاس رہا کرو، کیونکہ اس کو حکمت اور دانائی کا القاء کیا جاتا ہے۔ 2 صفتیں فرما دی گئی، دنیا سے بے رغبتی اور کمگوئی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی جن میں یہ صفت ہوتی ہے اللہ جل شاہ ان کی زبان پر بڑی عجیب عجیب باتیں لاتا ہے۔ کم بولتے ہیں، لیکن جو بولتے ہیں بڑا ستھرا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پھر بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو کم گوئی اور ساتھ ساتھ دنیا سے بے رغبتی، کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے وہ بھی ظاہر ہے اپنا نقصان کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولے گا، اور جو دنیا کی رغبت رکھتا ہے تو ہر ایک چیز اپنے غرض کے لیے بولے گا۔ ہاں جی، اپنے غرض کے لیے بولے گا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم ہے، فوت ہو گئے، ان سے ان کے بھائی نے کہا کہ ہمارے جو مطلب ظاہر ہے وہ کوئی بڑے بزرگ تھے، ان کے خاندان کے تھے، کیا آپ ان کے اوپر کتاب لکھیں؟ تو اس نے کہا اس میں پیسے نہیں ہیں۔ یعنی دیکھیں، اپنے بزرگوں کے اوپر لکھنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، یعنی مطلب کہ مجھے پیسے ملیں گے تو میں لکھوں گا۔ ہاں جی، تو دنیا کی رغبت تھی نا، دنیا کی رغبت تھی، محروم ہو گئے، کچھ اور لوگوں نے لکھ دیا۔ تو دنیا کی جو رغبت ہوتی ہے یہ مصیبت بنا لیتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے ادنا پر۔ تو اس سے عالم کا اتنا اونچا مقام ظاہر ہو گیا، بہت بڑا مقام۔ اور ساتھ یہ بھی حدیث شریف ہے کہ سب سے برے لوگ، سب سے نیچے درجے کے لوگ علماء سو ہوں گے۔ علماء سو سے مراد برے علماء، جو دین کو بیچیں گے اور دنیا کو خریدیں گے۔ اب دیکھیں، سب سے برے لوگ بھی وہی ہو گئے، علماء ہو گئے، صرف یہ فرق ہے کہ ایک علماء حق ہے، دوسرے علماء سو ہے۔ اور علماء حق میں اور علماء سو میں صرف ایک فرق بتایا گیا، اور وہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر یہی دنیا کی محبت عقل وہ عالم حق میں آ جائے، وہ عالم سو بن جائے گا، اور عالم سو سے یہی دنیا کی محبت دل سے نکالو تو وہ عالم حق بن جائے گا۔ صرف گویا کہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ لہذا دنیا کی محبت کو نکالنا کتنا بڑا کام ہو گیا، کتنا بڑا کام ہو گیا۔ اس وجہ سے اس کے اوپر کتنی توجہ دینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کی اہمیت نہیں جانتے اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کہاں سے باتیں کرتے ہیں، باتیں یہیں سے کرتے ہیں۔ یہ دیکھا حدیث شریف ہے یا نہیں ہے؟ پکی حدیث شریف ہے، میں نے بتائی ہے، یعنی میں نے کمزور حدیثیں نہیں بتائی ہیں، تحقیق کر کے دیکھ لیں۔ بلکہ یہ تو مشہور حدیث شریف ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے، مشہور حدیث شریف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا بہت اہم کام ہے، اس سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اچھی طرح غور کرنا چاہیے، کہیں مجھ میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے۔ ہاں جی، اور اگر ہے اس کا علاج ضرور کرنا چاہیے، اور موت سے پہلے علاج کرنا چاہیے، اور موت کا پتہ نہیں ہے کہ کس وقت آئے گا، لہذا فوراً جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تو دنیا سے بے رغبت رہ، اللہ تعالیٰ تجھ کو دوست رکھے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رغبت رہے، وہ لوگ بھی تجھ کو دوست بنا لیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں،
ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف خدا ہے، ہر چیز کے اندر. اب دکان میں دکاندار بیٹھا ہوا ہے، گاہک آ گیا اور اذان ہو گئی، مقابلہ آ گیا. ایک طرف اللہ کا بلاوا ہے، دوسری طرف دنیا کا بلاوا ہے. اب دیکھا جائے گا کہ آیا یہ اللہ کے بلاوے پہ آتا ہے یا دنیا کے بلاوے پہ رہتا ہے. ٹیسٹ ہو جائے گا، کامیابی ناکامیابی کا پتہ اس میں لگ جائے گا. تو اسی طریقے سے دفتر والا بھی یہی حال ہے. ادھر باس آئے ہوئے ہیں، ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے. کیا کرنا ہے؟ باس کے پاس جانا ہے، نماز پڑھنا ہے. بالکل صاف ٹیسٹ، ہر جگہ تیار. ہاں جی، اس طریقے سے مطلب کوئی اور گھر میں ہے مسئلہ، ایک طرف بیوی کی خواہش ہے، دوسری طرف اللہ کا حکم ہے. کیا کرنا ہے؟ بیوی کی بات ماننا ہے، اللہ کی بات ماننی. بالکل ٹیسٹ سامنے تیار ہے. تو ہر جگہ پر یہ ٹیسٹ ہمارے ہو رہے ہیں اور ہر وقت ہو رہے ہیں. اس لحاظ سے ہمیں ہر وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ہاں، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر یہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کی جو محبت ہے جس عالم کے دل میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ سب سے نیچے ہوگا. تو عالم کا اگر یہ حال ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس وجہ سے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا ضروری ہے. دوسری بات فرمائی کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رغبت رہے. اللہ اکبر. ٹیسٹ کر لو، کسی بھی صاحب کے ساتھ بے لوث تعلق رکھو، پھر وہ آپ کی کتنا قدر کرتا ہے. بے لوث، اسے کچھ دل میں نہ مانگو. دل میں آپ کا اس کے لیے کوئی وہ نہ ہو کہ میں اس سے فلاں چیز مانگوں گا. بڑا افسر ہے لیکن آپ کہتے ہیں بھائی میرا افسر ہوگا، اپنے آپ کے لیے ہوگا، میرے تو دوست ہے. اس سے کوئی طلب نہ ہو، مالدار ہو یا دوسرا ہو. بعض لوگ عرب حضرات کے پاس بارے میں بات کرتے ہیں کہ بڑے روڈ ہیں اور بڑے ایسے ہو، بڑے ایسے ہو، بڑے ایسے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کے بندو، تم ذرا ان کی جیب پہ نظر ڈالو، پھر دیکھو تمہارے دوست بنتے یا نہیں دوست بنتے. اگر تمہاری نظر ان کی جیب پر ہے تو وہ پھر مسکین کہیں گے نا. تمہیں مسکینی کا ثبوت تو دے دیا نا. اگر تم ان سے کچھ چاہو گے پھر تو مسئلہ ہے، پھر تو وہ چیز آئے گی. اللہ کا شکر ہے، میرا بہت سارے عربوں کے ساتھ دوستی کا تعلق رہا ہے. بلکہ الحمدللہ ابھی تک میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی عرب لے آؤ، اگر میرا 5 منٹ میں دوست نہ بن جائے تو پھر بتانا، ہو جاتے ہیں دوست. وجہ فارمولہ ایک ہے، کچھ نہ دل میں کچھ بھی نہ مانگو، دل میں ان سے کچھ نہ مانگو، بس مانگو تو اللہ سے مانگو. ایک دفعہ ایسا ہوا، میں کسی ہوٹل میں سرکاری ڈیوٹی پہ گیا تھا. ہوٹل میں زیادہ رہنا پڑتا ہے. تو صبح میں نماز کے لیے جا رہا تھا، تو وہ جو بیرا تھا وہ جانماز بچا کے وہ دعا کر رہا تھا، لیکن زور زور سے کر رہا تھا کہ اللہ میں بے روزگار ہوں، مجھے روزگار دے دے، میں پریشان ہوں، میرے گھر میں ایسے حالت، میرے گھر میں ایسے حالت ہے. سنا مجھے رہا تھا لیکن مانگ بظاہر خدا سے رہا تھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی، خدا کا بندہ مجھ سے براہ راست کہتا تو زیادہ بہتر تھا. یہ جو خواہ شو بنا دیا نا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اور مانگ کس سے رہا تھا؟ مجھ سے رہا تھا. کہتے بھائی چونکہ وہاں سرکاری افسر ہی بیٹھتے ہیں نا ان ہوٹلوں میں، اور تو کوئی آتا نہیں، تو ان کو پتا تھا کہ بھائی کوئی سرکاری افسر ہے، ممکن ہے کوئی میرے بیٹے کو لگا دے، کسی کو اور کو لگا دے. تو یہ خیال ہوا. تو میں نے کہا اگر یہ مجھ سے براہ راست کہتا تو یہ بھی کوئی بات تھی. بھئی اگر مانگنا تھا اللہ سے مانگنا تو چپکے سے مانگو، پھر کسی اور سے نہ مانگو. ہاں، ایک دفعہ اکبر بادشاہ کا ایک دوست آیا. بادشاہ ہوتا ہے، ان کے دربان وغیرہ ہوتے ہیں. تو جیسے اندر جا رہے تھے دربان نے روک دیا، حضرت تھوڑی سی دیر کے لیے انتظار فرمائیے. کیا بات ہے؟ وہ ان کا بے تکلف دوست اکبر بادشاہ کا. کہتے بھائی کیا بات ہے، میرے ذرا کہہ تو دو نا کہ فلاں آئے ہوئے. کہتے حضرت بات ٹھیک ہے لیکن اس وقت وہ عبادت کر رہے ہیں، مناسب نہیں ہے، اب تھوڑی دیر تشریف رکھے، جب عبادت ہو جائے گی اس کے بعد آپ چلے جائیں. کہتے ہاں معقول بات ہے. بیٹھ کے انتظار کیا. جب عبادت ان کی ہو گئی تو اکبر بادشاہ کو اطلاع دی گئی. انہوں نے کہا جی بلاؤ اس کو. اب گئے تو اکبر بادشاہ سے اس نے پوچھا کہ جی آپ کیا کر رہے تھے؟
انہوں نے کہا میں اللہ پاک سے دعا مانگ رہا تھا. انہوں نے کہا اچھا اپنے اللہ پاک سے کیا مانگ رہے تھے؟ کہ میں اللہ پاک سے اپنے سلطنت کی وسعت اور سلطنت کی مضبوطی اور سلطنت کی درپائی اور امن و امان یہ مانگ رہا تھا. کہ اچھا ٹھیک ہے جی. بیٹھ کے اچھا آپ بتائیے آپ کیسے تشریف لائیں, کوئی کام شام ہو تو بتا دینا. کہ اب جس سے آپ مانگ رہے ہیں میں اس سے مانگ لوں گا, اب آپ سے نہیں مانگنا. اگر تو بھی اس سے مانگ رہا ہے تو میں اس سے کیوں نہ مانگوں؟ بس آپ نے مجھے راستہ دکھا دیا, اب آپ اس سے مانگ رہے ہیں تو میں بھی اس سے مانگ لوں گا, انشاءاللہ اپنا کام ہو جائے گا میرا. بس یہی بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات, سمجھ میں آنے والی بات. اس کی ذرا جلدی سمجھ میں آ گئی بات. ہاں جی, تو یہ بات ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ معاملہ درست رکھیں تو اللہ جل شانہ سب سے زیادہ مہربان ہے, سب سے زیادہ قادر ہے اور سب سے زیادہ ہمیں جاننے والا ہے. اس وجہ سے اپنا منہ لوگوں پہ خراب نہیں کرنا چاہیے, لوگوں پہ اپنا منہ خراب نہیں کرنا. جو خود محتاج ہے اس کے ساتھ آپ کیا مطلب بات کریں گے؟ وہ ہے محتاج. جیسے اکبر بادشاہ مانگ رہا تو محتاج تھا نا, وہ ہے محتاج. محتاج سے مانگو گے تو وہ ذرا تھوڑا سا جھیم پے گا, او یہ قریب نہ آئے, یہ قریب نہ آئے, یہ کچھ مانگے گا. ہاں جی, اور اللہ پاک کہتے فرماتے ہیں بھائی کیوں نہیں مانگتے ہو؟ جو نہیں مانگتے ان سے ناراض ہوتے ہیں, جو مانگتے ان سے خوش ہوتے ہیں. تو جب اللہ جل شانہ ایسے ذات ہیں تو ان سے ضرور مانگو اور اپنا تعلق اللہ پاک کے ساتھ ہی رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اس امت کی پہلی اصلاح یقین اور زہد ہے, اور اس کا اول فساد بخل اور عمل یعنی ہوس ہے. بخل اور ہوس کیا چیز ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں, مادہ دونوں کا ایک ہے لیکن رنگ ان دونوں کے مختلف ہے. ہاں جی, مادہ دونوں کا ایک ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت. رنگ دونوں کے مختلف ہے. بخل کا رنگ یہ ہے کہ جو پاس ہے وہ جائے نہیں, جو پاس ہے وہ جائے نہیں, اور ہوس یہ ہے کہ جو نہیں ہے وہ میرے پاس آ جائے, جو نہیں ہے میرے پاس آ جائے. تو مجھے بتائے کہ جب اس کو بھی رکا ہوا ہے اور اس کو بھی مزید کھینچ رہا ہے, ہاں جی, تو دنیا کی کتنی محبت ہے. تو یہ چیز جو ہے نا مطلب یہ زہد کے خلاف ہے, یہ زہد کے خلاف ہے. فرمایا کہ اصل کام کیا ہے؟ یقین اللہ پر, اللہ کی ذات پر. انا عند ظن عبدی بی, میں اس یقین کے مطابق عمل کرتا ہوں بندے کے ساتھ جو مجھ پر رکھتا ہے. پر جس کا یقین اللہ پر ہو تو اللہ پاک اس کو ویسے ہی دیتا ہے. فرماتے ہیں شکر خورے کو خدا شکر دیتے ہیں. تو اگر کسی کو یقین ہو اللہ پر, اللہ پاک ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ پاک اس کو نوازتے اور دیتے ہیں. تو ایک تو یقین والی بات ہو گئی. دوسری بات زہد. زہد سے مراد دنیا سے بے رغبتی. اللہ پر یقین ہے, دنیا پر یقین نہیں. اللہ پر یقین ہے, دنیا پر یقین نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا عمل اس کے مطابق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو گوشت دیا تھا کہ گوشت تقسیم کرنا ہے. تو پوچھا وہ گوشت کا کیا ہوا؟ فرمایا اتنا تقسیم کیا, اتنا باقی ہے. فرمایا یوں کہو کہ وہ باقی ہے جو تقسیم ہوا اور یہ ابھی رہتا ہے, وہ باقی ہے. یہ ہے یقین. اپنے پاس جو ہے اس پر یقین نہیں, اپنے پاس جو ہے اس پر یقین نہیں ہے. جو اللہ کے پاس پہنچ گیا اس پر یقین ہے. کیسی زبردست بات ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کی اللہ پر یقین ہو اور اپنے آپ پر نہ ہو. ہاں جی, اپنے آپ پر نہ ہو. بس یہ خوش نصیبی کی بات ہے. دوسری طرف اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر بخل آ جائے, بعض دفعہ بخل اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتے. ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتے. یہی اسلام آباد میں ایک بہت بڑے مالدار تھے, میں نہ نام لوں گا نہ اس کا تھوڑا سا نشانی بتاؤں گا ورنہ آپ لوگ جان لیں گے. ہاں جی, تو بہت مالدار تھے
لیکن نہ اپنے اوپر خرچ کر سکتے نہ اپنے بچوں پہ خرچ کر سکتے. ان کے بچے ان کی دوستوں کی منتیں کرتے کہ ابو سے یہ چیز دلوا دیں. ہاں جی، حالانکہ بہت بڑے مالدار تھے اسلام آباد کے. اس کو مالداری کا ذریعہ بھی نہیں بتانا چاہتا ورنہ آپ لوگ پہچان لیں گے. ہاں جی، تو یہ حالت تھی اس کی. تو اس کو ایک دوست نے کہا کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ مال کے چوکیدار ہیں. یہ مال آپ نے دوسروں کے لیے دبا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ لے لیں. اگر یہ آپ کا مال ہوتا تو اپنے اوپر لگا لیتے. ہاں جی، آپ اپنے اوپر لگا لیتے، لیکن مال آپ نے دوسروں کے لیے رکھا ہوا ہے، چاہے موت کے بعد ہو چاہے موت سے پہلے ہو، لیکن لیں گے اس کو دوسرے، پھر وہی خرچ کریں گے. ہاں جی، تو یہ والی بات کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے. بخل بعض دفعہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے، اور ہوس اس حد تک پہنچ جاتا ہے، ہوس کہ میڈیکل ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں پرورشن. پرورشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی ڈیزائر، جس کو کہتے ہیں نان ہیومن گراؤنڈ پہ پہنچ جائے. مطلب یہ کہ وہ انسانی وہ چیز نہ ہو، پھر تو انسان کو پاگل بنا دیتا ہے. ہاں جی، ایسے حالت میں پہنچ جاتا ہے. ایسے ہیں بیمار، نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں جن کا علاج پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، یہ ذرا بس مجھے ایک جرمن دوست الفریڈ کی ایک بات بہت پسند آئی. وہ ذرا اس رخ کی بات ہے، اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ ممبر ایسی چیزوں کا متحمل شاید نہ ہو، لیکن چونکہ اصلاح کی بات ہے لہٰذا اصلاح کے لیے بات کی جا سکتی. اس نے مجھے جو بات فرمائی وہ میں اس کے عقل مندی کا داد دیے بغیر نہیں رہ سکا. انہوں نے کہا if you want to keep a reasonable distance with your wife, she will always be young for you. ایسی زبردست بات کی. ہاں جی، کہ اگر اپنی بیوی سے کچھ اتنا فاصلہ رکھ سکتے ہو ریزنیبل تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے جوان رہے گی. یہ فارمولہ ہے، بالکل صحیح. ایک صاحب نے کہا میں ہر مہینے شادی کرتا ہوں اور ہر دن میں پلاؤ کھاتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا مہینے تک میں بچا رہتا ہوں، پھر وہ ایسے جیسے کہ نئی شادی ہوتی. اور اس طرح جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت کہتا ہوں جب خوب بھوک لگ جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مہمان آئے تو حضرت نے اپنے خلافت کے امور نمٹا رہا تھا. یہ صاحب انتظار میں تھے کہ کھانا کب آئے گا. ہاں جی، جیسے آج کل کے لحاظ سے 12 بج گئے کھانا نہیں آیا، 1 بج گئے کھانا نہیں آیا، پھر نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لی کھانا نہیں آیا، نماز کے بعد بھی اب کام چل رہے ہیں. بڑے حیران ہے کہ خلیفہ صاحب آج کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی، جب ان کو خوب بھوک لگ گئی نا تو خلیفہ صاحب نے اس وقت کہا بھائی وہ روٹی لے آؤ. وہ باسی روٹی تھی اور ساتھ تھوڑا سا مرچ مسالہ، مطلب وہ اس قسم کی چیزیں تھی، وہ لے آئے جو کانے کو، جن کو کانا نہیں کہا جاتا، وہ لے آئے. کہا جی آئیے ذرا کھا لیتے ہیں. وہ بہت مزیدار، کیونکہ ذرا بھوک خوب لگ چمک گئی تھی اور یہ چیز مل گئی تو سبحان اللہ. ہاں جی، بہت مزہ کیا. انہوں نے کہا کیسے ہے جی؟ کہتے بہت مزیدار چیز ہے. انہوں نے کہا یہ چیز آپ کے پاس روزانہ ہو سکتی ہے، لیکن اس طریقے سے کھاؤ جس طرح میں نے آج کھلائی ہے. اس طرح کھا لو تو روزانہ آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے. اور واقعتاً یہ بات ہے. اور دوسرے ایک قسم کا ہوگا جس نے خوب پراٹھے کھائے ہوں گے، اچھی طرح مرغن غذا کھائے ہوگی، ان کے پاس ایک بہت اچھا کھانا آپ لے کے جائیں گی، جب کھائے جی بس دل نہیں کرتا، یا اس میں نخرے کریں گے، اس میں تو یہ ٹھیک نہیں، اس میں تو یہ ٹھیک نہیں، اس میں تو یہ ٹھیک نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پراٹھے جو جہاں پر پکتے ہیں تو جن لوگوں کو وافر مقدار میں ملتے، روزانہ ملتے ہیں، تو وہ پھر اس میں نخرے، یہ پراٹھے ایسا بننا چاہیے اور ایسا بننا چاہیے اور ایسا بننا چاہیے، اس میں یہ کرنا چاہیے، اس میں یہ کرنا. بعض لوگ کی چائے میں بڑے نخرے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. بعض لوگ کے سالن میں بڑے نخرے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے. جو غریب آدمی ہو تو اس کو جیسے مل جائے کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر کر کے کھا لیتے.
ہاں جی. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہی والی بات ہے کہ انسان کو ہوس مارنی چاہیے, ہوس, ورنہ یہ بیماریاں لگ جائیں گی, اور یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں جو ہوس سے آتی ہیں. آپ سے نے اچھا, اب سفیان نے فرمایا کہ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی موٹا اور سخت کپڑا پہننا نہیں ہے, وہ نہ روکا سوکھا کھانا ہے, بلکہ اصل زہد ہوس کو کم کرنا ہے. ہوس مطلب یہ کہ ایکسٹرا ڈیزائر, یہ کیا چیز ہے, یہ زہد کے خلاف ہے. اس کو ختم کر لو بس زہد ہے, اس کو ختم کرو تو زہد ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے, اور بڑی آسان چیزیں ہوتی ہیں, لیکن نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سمجھ میں آتی ہے. حالانکہ دیکھ لیں یہی چیزیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو دنیا کتنی خوشگوار ہو جائے. ہاں جی, انسان بہت کم پہ گزارا کر سکتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے ڈائٹنگ کا بتایا تھا, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے لیے جتنے کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتے 2 توسوں میں پوری ہو جاتی ہے. 2 توس جب ہم کھا لیتے اس میں پوری ہو جاتی ہے. کہتے ہمارا مزید ایکسٹرا ڈیزائر ہے. کہتے آئیے میں آپ کو ملا سکتا ہوں اپنے جو میرے استاد ڈاکٹر ہیں, ان سے میں آپ سے ان کو ملا سکتا ہوں. وہ صبح سے لے کے شام تک 2 توسوں پہ گزارا کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ ان کا معمول ہے, وہ یہی کھاتے ہیں, اس سے زیادہ کھاتے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیز تو اتنی ہی ضروری تھی ہمارے جسم کے لیے, لیکن ہم کتنا فیڈ کرتے ہیں, ہم تو اللہ بچائے بس. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں نے کچھ زیادہ ہی رکھا ہوا ہے اپنے اوپر بوجھ, کچھ زیادہ ہی رکھا ہوا ہے. اس بوجھ کو کم کرنا چاہیے, اور یہی نفس کی اصلاح ہے. ہم 3 چیزوں کو کم کر دیں. دنیا کی محبت کی 3 چیزیں ہیں. ایک بہت بڑا بننے کا شوق, بھائی تھوڑا سا نیچے بھی گزارا کر لو. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ روسی اور امریکی آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے. روسیوں نے کہا ہمارے لوگوں نے ایسے زبردست سب مرینز بنائی ہوئی ہے کہ وہ سمندر کے تہہ میں چلتی ہے. تو اس نے کہا سمندر کے تہہ میں, نہیں کہا تھوڑا سا اوپر. تو امریکن نے کہا ہم نے ایسے جہاز بنائے ہوئے جو آسمان میں چلتے ہیں. انہوں نے کہا آسمان میں, نہیں تھوڑا سا نیچے. اب پاکستانی کی باری تھی, اس نے کہا میں کیا کروں, اب میرے پاس کیا ہے. اس نے کہا ہمارے یہاں لوگ ناک سے کھانے کھاتے ہیں. کہتے ناک سے کھانے کھاتے, تھوڑا سا نیچے, بس تھوڑا سا نیچے, بہت زیادہ اڑان نہ ہو ہماری, تھوڑا سا نیچے رہیں. ہاں جی, اور جہاں تک ہمارے لذات کی طلب ہے, جس کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ, کھانے پینے اور دوسرے خواہشات جو ہے, اس میں بھی تھوڑا سا نیچے بس. ہاں, تھوڑا سا نیچے کیا مراد, کہ کم از کم 35 کلومیٹر کا سفر تو برگر کے لیے نہ کرو نا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہوتا ہے. میرے سامنے تجربہ گزرا ہے نا, اس وجہ سے میں کہتا ہوں. میں ہنگو گیا تھا. ہنگو جانتے ہیں کہاں پر ہوتا ہے, یہ کوارٹ سے بھی آگے ہنگو. تو وہاں ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی جو دبئی سے آئے ہوئے تھے. اس مولوی صاحب سے گپ شپ ہوئی, پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. 2 بچے تھے اس کے ساتھ. تو ہم نے کہا جی کیا ارادہ ہے. کہتے 4 سدہ جانے, خیریت تو ہے, بس ان بچوں کو ذرا کباب کھلانے ہیں. کباب کھانے کے لیے 4 سدہ ہنگو سے. اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. ہاں جی, تو یہ کوئی انہونی بات نہیں بتا رہا. ایک دفعہ کراچی میں ایک عالم کی دعوت ہوئی تھی, ایک دوسرے علماء نے کی تھی, نہاری کی. تو ایک زبردست نہاری کا کوئی ہوگا جگہ. ہاں جی, تو وہاں پر لے گئے صبح, ان کو ناشتہ کرایا. تو پھر ذرا پوچھتے ہیں نا کہ کیا کیسے رہا. انہوں نے کہا جی کیسے رہا ناشتہ. کہ حضرت ناشتہ تو اچھا تھا, لیکن اس کے لیے اتنا اشد الرحال جائز نہیں تھا کہ اتنا دور جایا جائے, یہ اس کے لیے جائز نہیں تھا. ہاں جی, تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پیٹ کو اپنے اوپر سوار کیا ہے. پیٹ کے اوپر ہم سوار نہیں ہے, پیٹ کو اپنے اوپر سوار کیا ہے. تو تھوڑا سا نیچے, پیٹ کو تھوڑا سا نیچے لے آئے ہیں. ہاں جی, اچھا. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مال کی محبت بہت زیادہ نہیں بھائی, تھوڑا سا کم. اتنا نہ ہو کہ سر پہ چڑھ جائے. اور مال ہوتا ہے فائدے کے لیے, مال ڈسٹربنس کا باعث نہ ہو, پریشانی کا باعث نہ ہو.
مال راحت کا سبب بن جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کماتے رہتے ہیں اور کماتے مر جاتے ہیں. ان کا مال دوسرے لوگ خرچ کرتے ہیں, خود خرچ بھی نہیں کر سکتے. مجھے بتاؤ جو صبح سے لے کے شام تک رات کے 10 بجے تک کام کر رہا ہو, وہ اپنے مال سے کس وقت فائدہ اٹھا رہا ہے؟ وہ تو اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. کوئی اٹھائے گا. اور اس طرح دیکھیں ڈاکٹر ذوالفقار یہاں تھے مشہور, جن کا رفاعی یونیورسٹی, ہاں جی, تو کماتے رہے. وہاں انگلینڈ اب کسی صاحب کے ساتھ گئے, اور مطلب ان کو پیشنٹ کے ساتھ گئے. انہوں نے جب چیک اپ کیا وہ ان سے زیادہ بیمار نکلا. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب اس پیشنٹ سے زیادہ بیمار تھا, ان کو وہاں ایڈمٹ کرنا پڑا. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر, کمانے میں اپنا خیال بھی نہیں. بھئی کمانا اپنے لیے ہے, ہم کمانے کے لیے نہیں ہے. ہاں جی, تو بس یہی جو ہے نا, مطلب یہ کہ اس مسئلے میں بھی تھوڑا آدمی نیچے رہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عمل کی عطا فرمائے. یہ صوفیاء کرام یہی کرتے ہیں. وہ حضرات ہم سے جو مجاہدات کراتے ہیں, وہ مجاہدات کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا کم کھا لو, تھوڑا سا کم سو, تھوڑا سا کم بولو, تھوڑا سا کم لوگوں کے ساتھ ملو جلو, بس کنٹرول ہو جائے گا معاملہ. کیوں کسی کنٹرول پر ساری چیزیں آتی ہیں. دیکھیں گاڑی کے استعمال اس وقت آپ کو نصیب ہوگا جب گاڑی پہ کنٹرول آئے گا نا. اگر گاڑی آپ کے کنٹرول سے باہر ہے تو کیا خیال ہے, گاڑی آپ کے, آپ گاڑی کے. ہاں جی, بس یہی چیز ہے, اپنے نفس کو کنٹرول کر لو, سب کچھ تمہارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے عمل کیا, اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا اپنے خواہش کے اوپر عمل کرنے کے لیے, اور پھر بھی بغیر توبہ کے اللہ سے مغفرت کی امید کرتا رہا. ایسے لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے. ہم کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ضرور ہے, لیکن اللہ پاک کے 99 نام ہے. ان میں ایک نام رزاق بھی ہے, یعنی رزق پہنچانے والا. ہاں جی, تو بس گھر بیٹھ جاؤ, کچھ کرو نہیں, اللہ رزاق کے پہنچا دے گا. وہاں تو تم کہتے نہیں جی کچھ ہاتھ پیر تو مارنا پڑے گا, پھر اللہ پاک اس کے ذریعے سے دے گا. تو ہم کہتے ٹھیک ہے توبہ تو کرنا پڑے گا, پھر اللہ غفور رحیم ہے. اب کہتے نہیں توبہ تو میں نہیں کرتا لیکن اللہ غفور رحیم ہے, بس اللہ ویسے معاف کر دے. تو اللہ تمہارے مالک ہے, تم اللہ کے نہیں ہو. اس وجہ سے فیصلہ اللہ ہی کرے گا. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اب ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لے, 3 دفعہ سورہ اخلاص, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس تلاوت کو قبول فرما. اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, جملہ انبیاء کرام کو, جملہ صحابہ کرام کو, چاروں سلسلوں کے مشائخ اور ہمارے باوجدات کو, لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إلا الله 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 صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله 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 الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ اپنے کل کرم سے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما دے یا اللہ العالمین اس کو ہماری طرف سے طلب کی کہ تم سے قبول فرما دے اور یا اللہ ہمیں وہ کچھ عطا فرما دے جو تیرے خزانوں میں یا اللہ خیر سے اس سے موجود ہے یا اللہ العالمین ہم تجھ سے تجھے چاہتے ہیں تو ہمارا عہدہ ہمیں اپنا بنا دے یا اللہ دنیا کی حوث کو ہماری کم فرما دے اور یا اللہ ہماری آخرت کی طلب زیادہ فرما دے یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے حبیب پاک سے تم کو معیوب پاک میں اپنے نگاہ پاک نصیب فرما اور یا جب تو فرمائے کہ میں تم سے راضی ہوں تو کبھی ناراض نہیں ہوگا اے اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما عمل نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما اپنے حاتم اور عظیم دولت سے سرفراز فرما موت کی شخصی سے عذاب قبر سے پوری طرح کے مشکلات سے جہنم کا وصول سے اور حشر کی رسوائی سے سب کو نجات عطا فرما یا رب العالمین جتنے مسلمان کو کے سب کی مغفرت فرما ہمارے جتنے قابل دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما ان کی برکات سے مکمل اور واقعات عطا فرما جو ہمارے قابل حیات ان کی زیادہ سے عطا فرما یا رب العالمین کو آخرت عطا فرما آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو بھی جائز حاجات ان کو پورا فرما اور جو نجات حاجات ان کو ہمارے دلوں کو فارغ فرما یا اللہ ہم جتنے ان کی دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے تو وہ رکھتے سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا العالمین یا مسلمانوں کے حال پر مسلمانوں کے حال پر رحم فرما مسلمانوں کی جو کمزوری ہے ان کو دور فرما دے یا مسلمانوں کی جو پریشانی ہے ان کو ختم فرما دے جو مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں اول ان کو ہدایت عطا فرما فطرت کا نمونہ بنا دے یا اللہ پاکستان کی بالخصوص حفاظت فرما پاکستان کو واقع اسلام کا قلعہ بنا دے اور پاکستان میں اچھے لوگوں کو اللہ العالمین نے اوپر لیا یا اللہ چور لفنگوں بدماشوں سے ہماری خلاصی فرما یا اللہ ہمیں صحیح لوگ حکمران نصیب فرما یا اللہ العالمین خیر والے حکمران نصیب فرما دے یا اللہ جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کو بیچنا چاہتے ہیں اول ان کو ہدایت عطا فرما اگر اللہ ان کی قسمت میں انشاء اللہ ان کو عبرت کا نمونہ بنا یا اللہ ان کے انجام ہمیں دکھا دے یا اللہ ان کو ایسے اللہ جان سے دوچار کر دے کہ ایسی دنیا تک وہ یاد ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کی شر سے محفوظ فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين